خاکسار بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاکسار ایک اقتباس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پڑھ کے سناتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں، حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام مسیح موعود و امام مہدی علیہ السلام، ملفوظات جلد 3 صفحہ 36-37 فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ کی قوت قدسی اور کمال باطنی چونکہ اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ کا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی اور کمال باطنی چونکہ اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ کا تھا، جس سے بڑھ کر کسی انسان کا نہ کبھی ہوا اور نہ آئندہ ہوگا۔ اس لیے قرآن شریف میں بھی پہلی کتابوں اور صحائف سے اس اعلیٰ مقام اور مرتبہ پر واقع ہوا ہے جہاں تک کوئی دوسرا کلام نہیں پہنچا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی استعداد اور قوت قدسی سب سے بڑی ہوئی تھی۔ اب دیکھ لیں کہ حضرت مسیح السلام کتنا رسول اللہ علیہ وسلم کا جو مقام بیان کر رہے ہیں، ان کو پتہ، جو سننے والے خاص طور پر غیر علمی دوست جن کو مولوی کہتے ہیں، یہ ختم نبوت کو نہیں مانتا، یہ میں حضرت مسیح علیہ السلام کا اقتباس پڑھ کے سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو علم ہو کہ حضرت مسیح علیہ السلام کس طرح خاتم النبیین اور حضور کا مقام جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی استعداد اور قوت قدسی سب سے بڑی ہوئی تھی اور تمام مقامات کمال آپ پر ختم ہو چکے تھے اور آپ انتہائی نقطہ پر پہنچے ہوئے تھے، اس مقام پر قرآن شریف جو آپ پر نازل ہوا کمال کو پہنچا ہوا ہے، اور جیسے نبوت کے کمالات آپ پر ختم ہو گئے، اسی طرح پر اعجاز کلام کے کمالات قرآن شریف پر ختم ہو گئے، یعنی قرآن کریم کا مرتبہ جو ہے اس فرماتے ہیں، جس طرح جیسے نبوت کے کمالات آپ پر ختم ہو گئے، اسی طرح پر اعجاز کلام کے کمالات قرآن شریف پر ختم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ٹھہرے اور آپ کی کتاب خاتم الکتب ٹھہری، یعنی قرآن شریف، جس قدر مراتب اور وجوہ اعجاز کلام کے ہو سکتے ہیں، ان سب کے اعتبار سے آپ کی کتاب انتہائی نقطہ پر پہنچی ہوئی ہے۔ یہ ملفوظات جلد 3 صفحہ 36-37 ایڈیشن 1984۔ تو ایک تو میں نے ایک اقتباس آج سنانا تھا، اور دوسرا اپنے میں ایک غزل سنا دوں گا۔ میں لمبا نہیں زیادہ پروگرام کرنا، کیونکہ لمبا سننا مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے۔ تو اس کے بعد ایک غزل جو ہے وہ میں سنا دیتا ہوں۔ رہا واسطہ میرا کرب و بلا سے، رہا واسطہ میرا کرب و بلا سے، رہا واسطہ میرا کرب و بلا سے، ہے گزری میری عمر دکھ سہتے سہتے، رہا واسطہ میرا کرب و بلا سے، ہے گزری میری عمر دکھ سہتے سہتے، میرا تو خدا کی پناہ ہے ٹھکانہ، میرا تو خدا کی پناہ ہے ٹھکانہ، سکون مل رہا ہے وہاں رہتے رہتے، سکون مل رہا ہے وہاں رہتے رہتے،
سہارا دیا ہے اسی نے ہمیں کو، سہارا دیا ہے اسی نے ہمیں کو، پکارا ہے جب اس کو رب کہتے کہتے۔ اگر کوئی شاعر دوست ہیں تو بے شک وہ اندر آ جائیں، اور وہ جس طرح میں سنا رہا ہوں کوئی اپنی نظمیں آپ بھی سنا سکتے ہیں۔ سہارا دیا ہے اسی نے ہمیں کو، پکارا ہے جب اس کو رب کہتے کہتے، کیا یاد ہم نے خدا کو ہمیشہ، کیا یاد ہم نے خدا کو ہمیشہ، اسی کے لیے رنج و غم سہتے سہتے، کیا یاد ہم نے خدا کو ہمیشہ، اسی کے لیے رنج و غم سہتے سہتے، یوں بحر محبت میں غوطے لگا کر، وہ غیر محبت میں، بحر محبت میں غوطے لگا کر، یہ پہنچا ہے مومن کہاں بہتے بہتے۔ یہ ایک غزل تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اور اگر کوئی اور دوست جو شعر و شاعری سے کا شغل رکھتے ہیں یا شوق رکھتے ہیں، یا کوئی نظم سنانا چاہے تو وہ سنا سکتا ہے اپنے۔ میں نے ایک غزل آپ کو سنا دی ہے، اور ایک اور غزل میرے پاس ہے، لیکن میں صرف انتظار کر رہا ہوں کہ اگر کوئی اور دوست جن کو شوق ہے غزل سنانے کا یا نظم سنانے کا، اگر وہ آنا چاہیں اندر تو سنانا چاہیں، تو وہ اگر یہ میری آواز سن رہے ہوں تو سنا سکتے ہیں۔ جو احمدی ہیں، احمدی دوست ہیں، وہ درسمین میں سے، کلام محمود میں سے کوئی اچھی آواز سے ترنم سے بھی پڑھ کے سنا سکتے ہیں۔ یہ عورتوں کا کیونکہ نہیں ہے یہ چینل، یہ عورتوں کا، احمدی عورتوں کا اپنا ایک چینل ہے نظموں والا، وہ وہاں پڑھتی ہیں، لیکن صرف جو احمدی مرد ہیں یا نوجوان ہیں، وہ جو نظمیں ہیں خوش الحانی سے وہ یہاں سنا سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح مطلب کہ اپنی شاعری بھی سنا سکتے ہیں۔ کئی دوست ہیں جو خود شعر کہتے ہیں، جس طرح میں بھی ٹوٹے پھوٹے شعر کہہ لیتا ہوں، تو اگر وہ کوئی سنانا چاہے تو وہ آ جائے۔ اتنی دیر میں تھوڑا سا تبصرہ کر لیتا ہوں آج کل کے حالات پر، کہ پاکستان میں جو انتخاب ہو رہے ہیں، بس دعا کریں کہ اللہ خیر رکھے۔ اس وقت جو انتخاب کی صورت بنی ہوئی ہے کہ وہ ایسی حالت ہے کہ کسی بھی پارٹی کے پاس اتنی اس کو ووٹ نہیں ملے، یا اتنے کہ وہ اکیلی حکومت بنا سکے۔ کوشش کر رہے ہیں کہ مخلوط حکومت ہو، مل کر بنائیں، لیکن سب ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں جو ہمارے ملک کی حالت ہے، جو اقتصادی حالت ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم حکومت لے لیں تو بعد میں ہمارے لیے پریشانی ہو۔ تو دوسرا یہ ہے کہ جو ووٹ پڑے ہیں وہ بہت سارے لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے لوگ، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بہت سارے اس میں گڑبڑ کی گئی ہے، ہمارے جو ووٹ تھے دوسروں کو دے دیے گئے ہیں، ہماری سیٹیں جو تھیں۔ تو اسی طرح آج ایک کمشنر صاحب نے، جو راول پنڈی کمشنر سے، انہوں نے خود ہی بیان دے دیا ہے، کوئی چٹھا صاحب ہیں کوئی، کہ میرے ضمیر نے مجھے رات سونے نہیں دیا، کیونکہ ہم 60-70 ہزار جو ووٹ پی ٹی آئی کو ملے ہوئے تھے، یا آزاد جو لوگ تھے پی ٹی آئی کے، تو ہم نے ان کو ہرا کے تو دوسری پارٹی کو جتا دیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں تو رات سو نہیں سکا،
میرا دل کرتا تھا میں اپنے آپ کو ختم کر لوں. پھر میں نے کہا نہیں نہیں، یہ تو حرام چیز ہے، تو اس لیے میں استعفیٰ دیتا ہوں. پھر انہوں نے استعفیٰ کا اعلان کر دیا. پھر کہا کہ میرا جو ضمیر برداشت نہیں کر رہا، تو بہرحال میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، بے شک مجھے گرفتار کر لیں، کیونکہ اس میں میرا قصور تھا. میں نے اپنے متحد افسروں کو کہا تھا کہ گڑبڑ کریں اور پی ٹی آئی کو ہرائیں اور دوسری پارٹی کو جتا دیں. تو وہ مطلب کہ یہ حالت ہے. تو چنانچہ وہ پولیس آئی اور ان کو گرفتار کر لیا، اور اب اس پر کمیشن غالباً کوئی مکر بنا دیا الیکشن کمشنر نے، اس پر انکوائری ہوگی، تحقیق ہوگی. تو اللہ تعالیٰ رحم کرے. پھر میں نے آج دیکھا ہے کہ وہاں جو جلوس اپنے احتجاج ہو رہا تھا مختلف پارٹیوں کی طرف سے، تو وہ وہاں پر پولیس پہنچی ہوئی تھی اور پکڑ دکڑ ہو رہی تھی. ایک وکیل صاحب بڑے شریف سے آدمی ہیں بیچارے، وہ اپنے راجہ صاحب ہیں، ان کو پکڑ کے پولیس نے دھکے دے کے گاڑی میں لے گئے. کچھ عورتوں کو بھی میں نے دیکھا پولیس پکڑ رہی تھی، کچھ لوگوں کو تھانے میں لے گئی. حالانکہ اگر وہ احتجاج کر رہے تھے تو ان کا حق ہے، کوئی احتجاج کرے، اس میں آپ کو کیا مسئلہ تھا؟ خام خواہ ایک انتشار بڑھانا. تو اگر آرام سے کوئی احتجاج کرتا تو کرنے دیں، جب تک کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرتا یا کوئی ایسی قانون شکنی نہیں کرتا، اس وقت تک تو آپ ان کو اجازت دیں کہ وہ کریں احتجاج. تو اس لیے حکومت کو بھی کچھ نرمی سے کام لینا چاہیے. پہلے ہی بہت ملک جو ہے ہمارا انتشار کا شکار ہو چکا ہے، اور جو بھی دیانتداری سے سارے ذمہ وار جو ادارے ہیں ان کو مل کے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ جو پارٹی سب سے زیادہ جس نے ووٹ دیے ہیں اور جس کا حق مارا گیا ہے اس کو حق دیں، اور جو واقعی وہ ملک کی ایک جس کو چنا ہے لوگوں نے سب سے زیادہ ووٹ دیے، اگر وہ حق دے رہا تو وہ حکومت بنائے. لیکن بہرحال یہ تو وہاں حکومت نے فیصلہ کرنا ہے. ایم ڈی او کے تو ووٹ ہی کو نہیں، ہمیں تو وہ اپنے انہوں نے رکھا ہوا ہے الگ ایک لسٹ میں، باقیوں کو ساری پاکستانی ہر مذہب کے لوگ اور ان کو ایک لسٹ میں ڈالا ہوا ہے، یعنی باسی پاکستانی شہری، اور ایم ڈی او کو ایک الگ لسٹ میں ڈالا. اس لیے ایم ڈی او تو ووٹ ہی نہیں دیا، کیونکہ یہ تو ظلم ہے کہ ایم ڈی او کو آپ الگ کر دیں اور باقیوں کو ایک لسٹ میں کر دیں. ہم تو وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو بنانے والے تھے، اور ہمارے اگر آپ تاریخ کو پڑھیں دیکھیں تو قائد اعظم کو پاکستان میں لانے والے بھی احمدی تھے. حضرت خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے وہاں پر جو امام جماعت فضل ڈنڈن تھے، درد صاحب، عبد الرحیم درد صاحب، ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ قائد اعظم کو منانا ہے اپنے، اور ان کو قائل کرنا ہے کہ وہ اس وقت ان کی ضرورت ہے وہ واپس آ جائیں ہندوستان اور آ کے پاکستان کے لیے کوشش کریں آزادی کے لیے. تو قائد اعظم سب کو انہوں نے کچھ 2 گھنٹے ان سے 2-3 گھنٹے ان کی ملاقات ہوئی، انہوں نے قائل کیا. پھر ان کے قائل کرنے کے بعد پھر قائد اعظم مسجد فضل ڈنڈن آئے اور وہاں پر تقریر کی کہ میں امام صاحب کے مسلسل اصرار کی وجہ سے اس بات کا قائل ہو گیا کہ میں واپس سیاست میں آؤں. چنانچہ انہوں نے وہاں پر تقریر کی مسجد میں، جو جماعت کی فضل مسجد لنڈن ہے، اور ان کی تقریر پھر اخباروں میں بھی چھپی. اور لیکن آج وہ سارا کچھ اپنے نام ہی لگاتے ہیں. مطلب کہ جماعت نے ہمیشہ ساتھ دیا پاکستان بنانے میں. پھر چودھری ظفر اللہ خان صاحب ہمارے جو وزیر خارجہ تھے، قائد اعظم نے ان کو اپنا وزیر خارجہ بنایا. ان کو ان پر اتنا اعتبار تھا، یقین تھا
کہ یہ وہ شخص ہے جو ملک کی دیانتداری سے خدمت کر سکتا ہے. چنانچہ انہوں نے UN میں بھی نمائندگی کی، باوجود وزیر خارجہ بھی خدمت کی، کشمیر کی جو قرارداد تھی وہ بھی پاس کرائی، اور قرارداد پاکستان بھی انہوں نے بنائی اور پاس کرائی. تو مطلب بے شمار خدمات ہیں احمدیوں کی، لیکن افسوس ہے کہ ان لوگوں نے قدر نہیں کی، اور ایسے لوگوں کا آگے لاتے رہے جو پاکستان کو پسند ہی نہیں کرتے تھے، کہ وہ کہتے تھے کہ پاکستان کی تو ہم شکر بنانے کے گناہ میں شامل نہیں ہوئے، لیکن آج وہی لوگ ان کو آگے لا کے تو پاکستان کا مالک بنایا جا رہا ہے. تو وہ پاکستان کی کون کون سی خدمات گنائیں. ڈاکٹر عبدالسلام جو سائنسدان تھے جنہوں نے نوبل پرائز لیا ہے، انہوں نے ملک کی عزت بنائی، 4 چاند لگائے. دنیا نے ان کی قدر کی، لیکن بدقسمتی سے یہاں جو مولوی بیٹھے ہوئے ہیں، انتہا پسند بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے مخالفت کر دی اور تو قدر نہیں کی. تو ان کو پھر وہ جا کے اٹلی میں وہ سینٹر بنانا پڑا، جہاں پر اب بھی وہاں زیادہ تر مسلمان سائنسدان اور پاکستانی سائنسدان ہی جا کے پڑھتے ہیں. پھر جرنیل تھے ہمارے بڑے قابل قدر جرنیل، جنہوں نے خدمات کی سن 65 میں، اور ملک اختر حسین، ملک عبداللہ علی، اور افتخار جنجوعہ صاحب شہید. بے شمار جماعت احمدیہ کی خدمات ہیں، لیکن اب جب آپ جو جماعت کی پاکستان کے سب سے زیادہ وفادار تھے ان کی قدر نہیں کی، تو اب دیکھ لیں ملک میں کیا حال ہو رہا ہے، کس طرح ملک میں انتشار پھیلا ہوا ہے، اور سمجھ نہیں ان کو آ رہی کہ ہم اب کیا کریں. تو ہم تو دعا ہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اور ان کو عقل اور سمجھ دے اور ہدایت دے کہ وہ ایسے لوگوں مت سوچیں کہ وہ لوگ جو ملک کی خدمت کرنے والے تھے ان کو الگ کر دیا ہے، تو دوسروں کو آگے کیا ہے، جس کا نتیجہ کیا ہوا ہے کہ ملک میں انتشار ہے، بد امنی ہے، بھوک ہے، غربت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی رحم کرے، فضل کرے. تو ملک کی حالت کو دیکھ کر دعا ہی ہم کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کا حفظ و ناصر ہو، اور ان کو جو صحیح راستہ ہے اس پر چلنے کی توفیق دے، اور آپس میں اتفاق و اتحاد عطا کرے. تو میرا خیال اب کافی لمبا پروگرام ہو گیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ کوئی دوست بھی خاص نہیں آئے. میرے خیال 2-4 آئے تھے نیچے، اور اس کے بعد اپنے کوئی دعوت جو کسی نے انوائٹ، پتہ نہیں کہ کیا نام ہے ان کا، ٹھہرے، محمد نصر اللہ. اچھا، یہ آنا چاہتے ہیں. اوپر کون سے ہیں؟ یسٹر لائیو محمد نصر اللہ. اوکے. تو اگر کوئی دوست بات کرنا چاہیں تو بتا دیں، پھر میں اس کے بعد اپنے بند کرنے لگا ہوں اور ختم کرنے لگا ہوں. یہ جو دوست جو سن رہے ہیں میری باتیں، اگر وہ سمجھتے ہیں یہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو مجھے ریکویسٹ بھیج دیں، پھر میں بات کر لوں گا. ورنہ آپ نیچے لکھ دیں کہ جو میں نے پروگرام دیا آپ کو کیسا لگا ہے وہ. اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ختم کرتا ہوں، تو پھر انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی. اللہ حافظ و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.